السلام علیکم، آئی ہوپ دینی گھر پہ سارے ویورز بہت اچھے سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو کس بارے میں ہے، آپ نے ٹائٹل اور تھمبنیل سے آئیڈیا تو لگا ہی لیا ہوگا۔ تو ایک بات پہلے ہی کلیئر کر دوں، میں کوئی بہت بڑی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں، اور نہ ہی ایسا ہے کہ میری زندگی میں پرابلمس نہیں آتی۔ پرابلمس آج بھی آتی ہیں، لیکن بس فرق اتنا ہے کہ میری لائف کے کچھ فیزز نے مجھے کچھ چیزیں سمجھا دی، اور میں وہی سب چیزیں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو دیکھیں، میری لائف میں بھی ایسا وقت آیا جب پرابلمس آنی شروع ہو گئی۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بہت ایک ٹف ٹائم تھا مجھ پر اور میری فیملی پر بھی۔ بہت زیادہ تکلیف، بہت زیادہ بے بسی، دل بہت زیادہ ہیوی رہتا تھا اور دماغ تھکا ہوا۔ بس یوں سمجھ لیں جیسے اس پرابلم نے ہم سب کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ اس سے ہم کبھی باہر بھی آئیں گے۔ اور جب یہ والا ٹائم آتا ہے نا، اب ایز اے مسلم ہم سب کو اللہ ہی یاد آتا ہے۔ تو مجھے بھی یاد آیا، لیکن ساتھ ہی اللہ سے دوری سی بھی فیل ہوتی تھی، کیونکہ اسلام ہماری لائف میں اتنا نہیں تھا، مطلب اس لیول پر نہیں تھا جہاں دل سے کنیکشن فیل ہو۔ نہ تو بہت زیادہ دوری تھی اور نہ بالکل پاس تھے، بس ایک غفلت سی تھی۔ لیکن پھر بھی ایک بات تو سچ ہے، جتنی بھی غفلت تھی نا، اس کے باوجود دن کے ہر حصے میں، ہر پریشانی میں اللہ کا ہی خیال آتا تھا، اور ایک دل میں درد سا ہوتا تھا کہ کچھ نہ کچھ مسنگ ہے۔ اور شاید یہ مسنگ والی فیلنگ اللہ سے دوری کی تھی۔ اور پھر جب پرابلمس بہت زیادہ ہیوی ہونے لگی نا، تو میں نے اللہ سے دعا کرنے کی کوشش کی۔ سچ بولوں تو دعا کرنی آسان بھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی دل میں تو یہی ہے نا، ہمارا ایمان ہے اس سب پر کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت عجیب سی فیلنگ تھی، گلٹ، شرم۔ یہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں۔ میرے دل میں اس وقت یہ خیال آتا تھا کہ ہم کون سے بہت اچھے بندے ہیں اللہ کے، ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے، اسلام کے لیے کیا کیا ہے، اور آج ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ بس اس وقت نا ایک شرم سی محسوس ہونے لگی، اس پریشانی میں اللہ کو پکارتے وقت اس فیلنگ کا آنا۔ بس شاید یہیں سے میرے مائنڈ سیٹ کا چینج ہونے کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی وہ فیلنگ کتنی عجیب تھی، وہ شرم، وہ گلٹ کس طرح مجھ پر حاوی ہو گیا تھا۔ اور پھر اس کنفیوژن کے فیز میں نے اسلامک ویڈیوز دیکھنی شروع کری۔ اس ٹائم پر بہت سے ہمارے اسلامک اسکالرس کی بات میرے دل کو لگ جاتی تھی، کبھی کسی کی کوئی بات دل پر لگ گئی تو کبھی کسی کی، کبھی قرآن کا ترجمہ دیکھتی، کبھی دین کی باتیں سنتی۔ اب اس سارے پرابلمس میں نا صرف میں ہی اکیلی نہیں تھی، میری فیملی بھی تھی۔ ہم سب روتے رہتے تھے، اللہ سے دعا کرتے، گڑ گڑاتے، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا یہ سب کب ٹھیک ہوگا۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں، ایک چیز اس سے کلیئر ہو گئی تھی کہ اب ہم نے غلط جگہ سے صحیح جگہ پر آنا شروع کر دیا ہے۔ دھیرے دھیرے کچھ باتیں سمجھ آنی شروع ہوئی، اور سب سے پہلی اور بڑی بات یہ آپ کے لیے بھی جاننا ضروری ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سے پرفیکشن نہیں چاہتا، اللہ ہم سے ایکٹنگ نہیں چاہتا، اللہ ہم سے سچا دل چاہتا ہے۔ مجھے اس ٹائم پر یہ سمجھ آیا کہ اللہ جج نہیں کرتا۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ پہلے پرفیکٹ بنو پھر میرے پاس آنا۔ اللہ کہتا ہے جیسے ہو ویسے آ جاؤ، تمہاری کنفیوژن، تمہاری غلطیاں، تمہاری تھکن اللہ سب سمجھتا ہے۔ اور پھر اس ٹائم پر میں نے استغفار شروع کیا۔ یقین کریں، استغفار بہت بہت زیادہ پاورفل چیز ہے، اس کو تو آپ لازم پکڑ لو۔ کوئی کاؤنٹ نہیں، کوئی پریشر نہیں، بس جب بھی دل ہیوی ہو استغفر اللہ یہ ضرور کہا کریں۔ اور پھر آہستہ آہستہ میرے بھی اندر کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ تو اگر آپ بھی آج کسی مشکل فیز میں ہو نا، تو میری یہ بات یاد رکھیں، آپ کو پرفیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اسی وقت، اسی حال میں، ہر طرح سے۔ بس آپ کو ضرورت ہے اپنے اندر تھوڑی کلیئرٹی لانے کی، کیونکہ دیکھیں غفلت میں رہنا ایزی ہے، ہم بزی ہو جاتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کو، غلطیوں کو اگنور کرتے ہیں، اپنی پریورٹیز کو اگنور کرتے ہیں، بلکہ پریورٹیز ہی غلط بنائی ہوئی ہوتی ہیں، اور تبھی یہ سب چیزیں ہیوی لگنے لگتی ہیں، اندر کا بوجھ بڑھتا ہے۔ لیکن جب آپ غفلت سے پلٹ کر اللہ کی طرف آتے ہو، اپنے اندر آنیسٹی لانا شروع کرتے ہو، اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہو، گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہو، اپنے اندر کی نیگیٹیوٹی کو دھیرے دھیرے ریلیز کرتے ہو، تو چیزیں ایک تو نیچرلی ہلکی لگنے لگتی ہیں، آپ کا دل دھیرے دھیرے ایک سافٹ وارم فیلنگ سے بھرنے لگتا ہے، ایک طرح سے اللہ کی محبت فیل ہونے لگتی ہے، وہ محبت جو آپ کی تھکن، کنفیوژن اور اندر کے بوجھ کو دھیرے دھیرے ہلکا کر دیتی ہے۔ اللہ صرف جج ہی نہیں کرتا بلکہ سمجھتا بھی ہے، سپورٹ کرتا ہے، کمفرٹ دیتا ہے، اور یہ ساری چیزیں سمجھ آنے کے بعد آپ کے اندر ایک نئی ہمت آتی ہے۔ تو آپ بھی ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اگر برا ٹائم ہے تب بھی صبر سے کام لیں، اور صبر یہی ہے کہ ہم اس برے ٹائم میں بھی اپنے اللہ کو یاد کرنا نہیں چھوڑتے، اس کی راہ کو نہیں چھوڑتے، اس کے حکموں پر چلنا نہیں چھوڑتے، اپنے گناہوں کو اکنالج کرتے ہیں اور انہیں چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور یقین کریں یہ جو پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے نا، تب آپ کا پرسپیکٹیو ہی بدل جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی پرابلمس جو پہاڑ سی بڑی لگتی تھی اب وہ ہلکی لگنے لگتی ہیں، اور چیزیں واقعی صحیح ہونے لگتی ہیں، اور آپ کا دل ایک عجیب سے سکون سے بھرنے لگتا ہے۔ اور یہ سکون صرف اللہ کی محبت اور گائیڈنس کی وجہ سے آتا ہے۔ اس لیے اگر ابھی آپ چاہے تھک گئے ہو، کنفیوز ہو، چاہے اندر سے ٹوٹ رہے ہو، ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیں، ہمیں اپنے اندر چینج لانا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اپنے مائنڈ سیٹ کو ریسیٹ کریں، اپنے گناہوں کو اکنالج کر کے چھوڑ دیں، اللہ کی طرف لوٹائیں، اور پھر دیکھیں کیسے زندگی کا بوجھ دھیرے دھیرے ہلکے ہونے لگتے ہیں۔ اور آپ فیل کرو گے یہ پروسیس آپ کو موٹیویٹ بھی کرتا ہے، آپ کو انسپائر کرتا ہے، اور آپ کے اندر ایک نئی انرجی بھر دیتا ہے جو صرف آپ کے لیے ہی نہیں، آپ کے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی پازیٹیو ہے۔ آئی ہوپ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوگی، تھوڑی سی ہمت اور ہوپ ملی ہوگی۔ اسی لیے میں اپنے موٹیویشنل چینل پر یہ باتیں کرتی ہوں۔ اس لیے نہیں کہ میں بہت اسٹرانگ ہوں، اس لیے کیونکہ میں یہ جانتی ہوں کہ جب انسان کا دل اور دماغ دونوں تھک جاتے ہیں نا، تو صرف ایک بات سن لینا بھی بہت ہمت دیتا ہے۔ مجھ پر آج بھی پرابلمس آتی ہیں، آج بھی سب کچھ کلیئر نہیں ہوتا۔ میں بھی آپ سب کی طرح ایک نارمل سی انسان ہوں جو سیکھ رہی ہے، اور اگر آپ بھی سیکھنے کے پروسیس میں ہیں تو یقین رکھیں اللہ آپ سے دور نہیں ہے، اللہ آپ کو سمجھتا ہے، آپ کے ساتھ ہے۔ اور شاید یہ ویڈیو دیکھنا اسی بات کا ایک چھوٹا سا اشارہ ہے۔ بس ہمیشہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھا کریں اللہ کے بارے میں۔ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، اور ایسا کوئی بھی، یقین کریں کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل اللہ کے پاس نہ ہو۔ یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، یا پھر وہ چیزیں ہمیں ہی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اس چیز سے نکلنے کا یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے، لیکن نہیں، ہم سوچتے ہیں لمیٹڈ سوچ سے۔ اللہ کے پاس براڈر پکچر ہے۔ ہمیں زیادہ راستے پتہ ہوں گے یا اللہ کو؟ اللہ راستے بھی دکھاتا ہے اور آسان بھی کرتا ہے۔ بھروسہ رکھیں، استغفار کرتے رہیں، خوب ساری دعائیں کرتے رہیں، اور مجھے میری فیملی کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو لائک کر دیا کریں۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔